بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ایک اجتماعی دعا کریں گے، مناجات کریں گے۔ تو آپ سب لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں، مگر دعا سننے سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی، ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو صاحب تاج و معراج اور براق والے ہیں اور جھنڈے والے ہیں، جن کے وسیلے سے بلا، وبا، قہر، مرض اور دکھ دور ہوتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری رحمت کا واسطہ دے کر، جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری قوت کا واسطہ دے کر، جس سے تجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ اے اللہ، ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، تو ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال کہ جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہماری اتنی خطائیں معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، ہمیں آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھ جتنا تو مہربان ہے، اور ہمیں اتنا عطا فرما جتنی تیری شان ہے۔ یا اللہ، زندگی کے ہر لمحے میں ہماری مدد فرما کہ ہم کفر و شرک، گمراہی اور بدعت سے بچ سکیں۔ اے قادر مطلق، تو اس امت کے گناہوں کو بخش دے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کشتی منجدار میں پڑی ہے، تو اسے رخ عطا کر اور ساحل تک پہنچا دے۔ ہمارے دل زرد ہو چکے ہیں، انہیں ایک دفعہ پھر سے ایمان کی حرارت سے گرما دے۔ اے ہمارے مولا، ہمارے عیب اور ہمارے گناہ کہ ہم تجھ سے بھی منکر ہیں، صرف تو ہی بخش سکتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ایک دفعہ پھر اذانوں میں وہی روح بلالی پھونک دے، نمازوں میں جذبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عطا کر، اور ہمارے اعمال کو اپنا رخ دے دے۔ اے اللہ، جو تو راضی ہو جائے تو جگ راضی ہے، ساری فطرت محکوم ہو جاتی ہے۔ اے ذوالجلال، مسلمانوں کو جو ذلیل ترین حد تک پہنچ چکی ہیں، وہ وقار عطا فرما جو تیرے نام لیوا کے شایان و شان ہو۔ یا الہی، ہمیں اس ذلت کے غار سے نکال اور اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کو روشنی کی شکل عطا کر کے دنیا پر ایک احسان بنا دے۔ اے اللہ پاک، فلسطین، کشمیر، انڈیا، سیریا، غرض دنیا بھر میں مسلمان جہاں ظلم و ستم سہ رہے ہیں، تو ان پر اپنا رحم فرما، ہم سب کو متحد کر دے۔ تمام مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، تمام مسلمانوں کی غیبی امداد فرما، باطل قوتوں اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو ملیا میٹ کر دے اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ پاکستان اور عالم اسلام کو جلد عروج عطا فرما، اور اے اللہ، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اے مالک دو جہان، ہمیں وہ ایمان عطا کر جس میں لذت ہو، وہ آنکھ عطا کر جس میں حیا ہو، وہ زبان عطا کر جس میں تاثیر ہو، وہ دل عطا کر جس میں اللہ تیرا ڈر ہو، وہ سینہ عطا کر جس میں قرآن ہو، وہ چال عطا کر جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی عطا کر
جس میں اسلام ہو، وہ خبر عطا کر جس میں سکون ہو، اور جنت میں وہ مقام عطا کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہو۔ اے پالنے والے، اے قائم و دائم، ہم تیرے عظیم اسم اعظم کے واسطے سے تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی رحمت سے ایسا وسیع رزق عطا فرما جو حلال اور پاکیزہ ہو، اور ہم تیری مخلوق کے محتاج نہ رہیں۔ اے اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا الہی، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ یا اللہ، ہمارے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما، بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما۔ یا الہی، جو پریشان ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم انسان ہیں، ہم تیری مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، پر تو ہمارا رب ہے۔ اے مولا، تو ہماری مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر غم سے آزاد کر دے، ہر فکر سے بے نیاز کر دے۔ یا اللہ، ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہمیں تمام ناگہانی آفات و بلیات، وباؤں، بیماریوں اور نقصانات سے محفوظ فرما۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد روشن اور خوبصورت صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن و محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ یا الہی، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کے کھلنے کے لیے صرف تیرے ایک کن کے منتظر ہیں، اے اللہ پاک، ان کے لیے کن فرما دے۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، ہمیں لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط ہمارا دل جلتا ہے۔ ہمیں خاموشی سے، ہماری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، اور اے پاک پروردگار، کسی کے دکھ کی وجہ ہماری ذات نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما۔ اے پاک ذات، ہمیں ایک لمحہ بھی ہمارے شریر نفس کے سپرد نہ کرنا، اور اگر ہم نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کے مسافر بننے لگے تو اپنے نور کی روشنی سے ہمیں راہ ہدایت دکھا۔ اے اللہ، ہمارے پوشیدہ امور پر پردہ ڈال، اور ہماری گھبراہٹوں میں ہمیں امن دے۔ اے دلوں کو سکون دینے والے مہربان رب، ہمارے دلوں کو بھی سکون بخش دے، اور ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو تو نے ہمیں اور ہمارے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کریں جس سے تو راضی ہو، اور ہماری اولاد کو بھی نیک بنا کر ہمیں سکھ دے۔ یا اللہ، ہمارا اور ہماری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، سچا پکا نمازی اور پرہیزگار بنا دے۔ یا الہی، ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرمانا، اور انہیں ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھنا۔ ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے سروں پر چادر کی طرح رہیں۔ اور اے مولا، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ پاک، میرے والد صاحب کو اس جمعہ کے صدقے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو عالم برزخ میں اپنے نیک بندوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ، میرے والد صاحب کی درجات بلند فرما، ان کی زندگی کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ان کی قبر کو روشن اور کشادہ کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں دجال سمیت دنیا کے ہر فتنے سے بچا، ہمیں موت کی سختی سے، قیامت کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے دور فرما،
اور پل صراط کا راستہ آسان کر کے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا الہی تو ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہم نے مانگی ہیں یا جو ہمارے دلوں میں رہ گئی ہیں، تو سب کو ہمارے والدین، ہماری اولاد، دوست احباب، عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور غرض سب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔